الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ پچھلی آیت میں بخل کی مذمت بیان کی گئی تھی کہ جس مال میں بخل کیا جائے گا اس مال کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے گلے میں توق بنا کے ڈالیں گے جس نے بخل کیا ہوگا۔ یہ کئی آیتوں کا نزول اسی واقعے کے متعلق ہوا ہے جو قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے قرض دو، اللہ کے نام پر خرچ کرنا یہ گویا قرض حسنہ ہے، اس کو قرض کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مدینہ منورہ کے یہودیوں کے پاس پہنچائی کہ تم اللہ کے نام پر خرچ کرو، یہ اللہ کے نام پر خرچ کرنا ایسا ہے کہ گویا تم نے کسی کو قرض دے دیا ہے، شریف آدمی کو، اور وہ شریف آدمی تم کو قرض ضرور لوٹا دے گا، تو اللہ بھی تمہارے اس دیے کو ضائع نہیں کریں گے، تمہارے اس دیے کو واپس کر دیں گے تمہارے مرنے کے بعد۔ تو جب یہ بات مدینہ منورہ کے یہودیوں کے پاس پہنچی تو حالانکہ وہ اہل کتاب تھے، ان کا یہ عقیدہ تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے کے لیے، آپ کو جھٹلانے کے لیے، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے یہ بات کہی کہ کیا اللہ تعالیٰ فقیر ہو گئے ہیں، ہم مالدار ہو گئے ہیں اس لیے ہم سے قرضہ مانگ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا ہے قرآن میں، صرف ان کے اس کلام کو نقل کیا ہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ بات کہی، ان میں سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حی بن اخطب ایک یہودی تھا، اس نے یہ بات لکھی ہے، اس نے یہ بات کہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ہے، اور بعض نے کسی اور کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ کوئی شخص دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مالک الملک مانتا ہوگا وہ ایسا عقیدہ نہیں رکھے گا، ایسی بات زبان سے نہیں نکالے گا جیسی بات ان یہودیوں نے نکالی۔ اور یہودیوں نے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں یہ بات کہی ہے، ورنہ عقیدہ ان کا بھی نہیں تھا یہ کہ اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں، یہ عقیدہ ان کا بھی نہیں تھا، صرف رسول اللہ کو جھٹلانے کے لیے آپ سے حسد کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کلام کو نقل کر دیا کہ جو بات تم کہہ رہے ہو ہم تمہاری بات کو لکھوا لیں گے، ہم تمہاری بات فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا لی جائے گی، اس کو محفوظ کر لیا جائے گا تاکہ تمہیں سزا کے دن اس بات کو بتلا کر کے، جب تم اگر زبانی بات، حالانکہ اللہ کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کے گناہ کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے تو علم میں ہے، وہ ساری چیز پوری کائنات کا علم اس کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے والے کو بھونچکا رکھنے کے لیے کہ اس کو کسی چیز کے کہنے کا ہی کچھ موقع ہی نہ ملے، تو سامنے والے کی زبان بند کرنے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی اس بات کو لکھ لیا ہے جو بات انہوں نے کہی ہے، جب قیامت کے دن ہم ان کو سزا دیں گے تو یہ جھٹلائیں گے، جب یہ جھٹلائیں گے تو ان کے اعمال نامے ان کے سامنے لا کر رکھ دیے جائیں گے کہ دیکھو تم نے یہ بات کہی تھی۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اس کے فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک گناہ اور ذکر فرمایا ان کا یہاں، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے بغیر حق، بغیر کسی گناہ کے۔ حالانکہ قتل انبیاء کا واقعہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے وقت کا واقعہ، اس دور میں انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، یہودیوں نے قتل کیا، لیکن قرآن میں یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ مدینہ منورہ کے یہودیوں سے بات کی جا رہی ہے، ان کے متعلق آیت نازل ہو رہی ہے۔ انہوں نے تو پھر انبیاء کو قتل ہی نہیں کیا ہے، ان پر یہ الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ یہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودیوں نے تو کسی نبی کو نہیں قتل کیا، ان کے پہلے لوگوں نے قتل کیا ہے۔ مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ان کی طرف نسبت اس لیے لگائی ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معصیت پر راضی رہنے والا بھی معصیت کرنے والے کے برابر ہے۔ گناہ پر راضی رہنے والا وہ گناہ کرنے والے کے ہی حکم میں ہے۔ اور ابو داؤد کے اندر پھر ایک روایت ذکر کی ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی جگہ اگر گناہ ہو رہا ہو اور وہاں کوئی شخص موجود ہو، پھر وہ شخص اس گناہ کی اپنے دل میں نفرت پیدا کر لے، اپنے دل میں اس کو برا سمجھے کہ بھئی یہ غلط کر رہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے کہ گویا یہ شخص اس گناہ کی جگہ پر تھا ہی نہیں، یہ شخص اس گناہ کی جگہ پر تھا ہی نہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس گناہ کی جگہ پر نہیں ہو، کسی دوسری جگہ پر دور ہو، لیکن اس گناہ کی نفرت اس کے دل میں نہ آئے، وہ اس پر اپنی رضامندی ظاہر کرے، تو وہ ایسا ہے کہ گویا یہ اس گناہ کی جگہ پر موجود ہے۔ کسی گناہ پر راضی رہنا یہ اس گناہ میں شامل ہونے کی دلیل ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان سے ہی کچھ کہیں تو پھر شامل ہوں گے، نہیں، اگر ہم چپ رہے کسی گناہ کے ہوتے ہوئے، ہم نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دی، ہم نے اپنے دل میں اس کو برا نہیں سمجھا، تو ہم بھی اس گناہ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ان یہودیوں نے، مدینہ منورہ کے یہودی جو تھے، ان لوگوں نے اپنے پچھلے باپ داداؤں نے جو ان کو نے گناہ کیا تھا انبیاء کے قتل کرنے کا، اس گناہ پر ان لوگوں نے ناراضگی ظاہر نہیں کی ہے۔ اپنے باپ داداؤں کے اس عمل کو ان لوگوں نے برا نہیں سمجھا ہے، اس لیے ان کو برا نہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس قتل کے گناہ میں شامل کر دیا، ان کو اس قتل کے گناہ میں شامل فرما کر یہاں پر یہ ذکر فرمایا کہ ان لوگوں نے بغیر حق کے انبیاء کو قتل کیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس گناہ میں شامل کر کے، شریک کر کے یہ فرما دیا کہ پھر ہم ان کو عذاب دیں گے، جلانے والا عذاب، اور ان سے کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، کہ جلنے کا مزہ چکھو، جو تم نے اعمال کیے ہیں، جو تم نے گناہ کیے ہیں، اپنے ان گناہوں پر اب جلنے کی سزا چکھو، جلنے کا مزہ چکھو۔ اور یہ جو جلنے کا عذاب تمہیں دیا جا رہا ہے، آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، یہ کوئی ایسے ہی نہیں کہ تمہیں خواہ خواہ سزا دی جا رہی ہو۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ فرمانے ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال ہیں، جو کام تم نے خود کیے ہیں ہم ان پر ہی سزا دے رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ کسی شخص پر اپنے بندوں میں سے ظلم نہیں کرتا، کہ کسی نے کچھ کیا تو ہے نہیں اور خامہ کا پکڑا اور اسے جہنم میں ڈال دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرتے۔ ظلم کی تعریف لغت میں یہ ہے کہ ایک جگہ
صحیح جگہ سے ہٹا کر کسی چیز کو دوسری جگہ پر رکھ دیا جائے، یہ اس کا نام ظلم ہے۔ کوئی جگہ فٹ بیٹھ رہی ہے، یہاں کوئی چیز فٹ بیٹھ رہی ہے اس جگہ پر، ہم اٹھا کر اس چیز کو دوسری جگہ پر رکھ دیں، یا پھر اس چیز کو مکان کے ساتھ تبدیل کر دیں، جگہ کے ساتھ تبدیل کر دیں کہ یہ جگہ ہے اس چیز کے رہنے کے لیے، لیکن ہم اس کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دیں۔ تو مکان کے ساتھ، زمان کے ساتھ بھی اگر کسی نے چھیڑ چھاڑ کی تو یہ بھی ظلم ہے، اور جگہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو یہ بھی ظلم ہے۔ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا، یہ بھی ظلم میں داخل ہے، اور کسی چیز کو زمانے کے وقت کے ساتھ ہٹا دیا، ہونی چاہیے تھی 1 گھنٹہ پہلے، ہم نے اس کو لگا دیا 1 گھنٹہ بعد، تو یہ بھی ظلم میں داخل ہے لغت کے اعتبار سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کسی پر ایسا ظلم نہیں کرتے کہ کسی کو کوئی مستحق تو ہو جنت کا، پہنچا دے جہنم میں، یہ ہم نہیں کرتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ظلم کو مان لیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی ملک میں تصرف لازم آئے گا، اس کی چیزوں میں چھیڑ چھاڑ لازم آئے گی، اور یہ چیز اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ چونکہ اللہ خود ساری کائنات کے مالک ہیں، وہ اگر چاہیں کہ ساری کائنات کو ایک دم سے سزا دے دیں، کسی کو جنت میں ہی نہ بھیجیں، تو پھر بھی ظلم نہیں ہے اللہ کی ذات کے لیے، تو چونکہ وہ تو خود مالک الملک ہے، اس کو تو ہر چیز کا اختیار ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی یہ بات فرمائی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، جو جس جگہ کا مستحق ہے اس کو اسی جگہ پر رکھا جائے گا۔ یہ ان کو جو گناہ کی سزا ذکر کی جا رہی ہے، یہ ان کے اپنے اعمال ہیں جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیے۔ ترجمہ دیکھ، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، سو ہم نے لکھ لیا ہے، لکھوا دیا ہے ان کی بات کو جو انہوں نے کہی ہے، اور انہوں نے تو انبیاء کو بھی بغیر حق کے، بغیر کسی وجہ کے قتل کیا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان سے کہیں گے، یعنی قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے کہ چکھو جلنے کا مزہ۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کی سزا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ملک توفیق۔